بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ کیا سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا اور آپ کا جو سر مبارک تھا نیزے پر چڑھایا گیا تو اس وقت آپ کے مبارک زبان سے قرآن مجید کی یہ جو آیت مبارکہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس کی آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی ہے یا نہیں؟ بالکل کیا ہے۔ شواہد النبوہ موجود ہے، طریق ابن ثاقب میں موجود ہے، قصص کبریٰ میں موجود ہے، کئی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، کہ جب یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کو نیزے پر چڑھایا، کوفے کی گلیوں میں گشت کروایا، تو اس وقت آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، سورۃ الکاف، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تاریخ ابن ثاقب بھی موجود ہے، قصص کبریٰ بھی موجود ہے، تو بالکل آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ تو یہ انجینئر محمد علی مرزا جہلمی بدبخت یہ گمراہ اہل سنت سے خارج ہے، رافضی ہے، صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے، تو اس طرح کے اعتراض کرتا رہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تلاوت نہیں کی، تو بھائی ویسے فضول اعتراض کرتا رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل قرآن مجید کی تلاوت کیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا آپ نے تلاوت نہیں کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی خلفائے راشدین نے نہیں کی، بڑوں نے نہیں کی، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ چھوٹے نے کر لی ہو؟ تو بھائی کرامت اور معجزے کے حوالے سے قاعدہ قانون نہیں ہے کہ اعلیٰ سے ہو اور ادنا سے نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب کئی معجزات ہیں ایسے انبیاء علیہ السلام سے صادر ہوئے ہیں، اور جو اولو العزم انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان سے نہیں صادر ہوئے، تو یہ معجزے اور کرامت کے حوالے سے ایسا کوئی قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بالکل سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، تو اعتراض کرتا رہتا ہے فضول۔ ظاہری جو حدیث ہے اس کا مطلب دیکھتا نہیں محدثین نے کیا لکھا اپنی طرف سے، اور بھائی ہم اس کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ ابھی ہماری ویڈیوز پہنچی ہے، تو بھائی خدا کے بندے کیا کر رہے ہو؟ سارے اہل سنت کا گمراہ قرار دے ہو۔ یہ جو وہابی دیوبندی رافضی ہیں یہ تو گمراہ ہیں، اور کہیں جو ان کافر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جی اتحاد کا لو۔ اتحاد اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ جو رافضی شیعہ ہیں یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، صحابہ گالیاں دیتے ہیں، خلفائے راشدین کو نہیں مانتے، دیوبندی وہابی جو اہل بیت کے بھوسی، اہل سنت ہی وہ مبارک جماعت ہے، صحابہ اہل بیت سے پیار محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو اس طرح تو اتحاد نہیں ہو سکتا نا۔ لہٰذا آپ پر توبہ کرنا لازم ہے۔ انجینئر صاحب آپ کیا کرتے رہتے ہو خدا کے بندے؟ میں آپ کے خلاف کوئی ویڈیوز نہیں بناتا، بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آپ پر توبہ کرنا لازم ہے، اہل سنت کے عقیدے پر آپ آئیں، جو اہل سنت کا عقیدہ انبیاء علیہ السلام کے پاس سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل کرتا ہے ایسا شخص گمراہ بدین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔